کہ who are actually hypocrites جن کے دلوں میں نفاق ہے، ایسے لوگوں کو کیسے ریکگنائز کیا جائے۔ قرآن نے نفاق کو کافی سیریسلی لیا ہے بیکاز یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے ہیومن بینگز میں جو وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ نفاق کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہدایت دی ہے اور ہمیں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی گروپ نے سب سے زیادہ پریشان کیا، سب سے زیادہ تنگ کیا تو وہ منافقون ہیں، کیونکہ یہ منہ پر کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیہائنڈ یو دے آر someone else۔ جنرل رول ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہپوکریٹ ہے، منافق ہے، اگر تو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا نا کہ وہ مسلمان ہو گیا، بس پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر سورہ منافقون کی یہ بیوٹی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ اللہ اوپر سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، مطلب ہم کہتے ہیں مجھے پتہ تمہاری نیت کیا ہے، تم یہ ہو، تم منافق ہو، تم یہ ہو، تم کافر ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، رائٹ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ایون جب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی بات کرتے ہیں نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ اتنا ایمفسس نہیں کرتے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تب ایمفسس کیا جب when Allah is talking about نفاق، hypocrisy۔ سنس میں نے کہا یہ بہت کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی سائیکالوجی کی۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، قرآن از دا اونلی بک ان دا یونیورس وچ کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ جسٹ بائی ریڈنگ اٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھنے سے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ہمیں فردر ریسرچ کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں ٹریول ٹو دی ارتھ، دنیا پھرو، جاؤ، ایکسپیرینس لو، ریسرچ کرو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ آئے، ڈفرینٹ لوگوں سے ملو، ڈفرینٹ کلچرز میں جاؤ۔ ہمیں ڈفرینٹ ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، ٹھیک ہے۔ sometimes it could be physics, sometimes it could be philosophy, sometimes could be history, sometimes psychology۔ صرف یہ آرٹیکل نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، میں کوئی فن کے لیے یا مزے کے لیے صرف یہ آرٹیکل نہیں پڑھ رہا یا نالج کے لیے، میں یہ قرآن سمجھ رہا ہوں۔ دس از ہاؤ یو انڈرسٹینڈ قرآن۔ آپ کو اسی طرح قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو ضرورت پڑے گی ڈفرینٹ سورسز کی۔ یہ علی نے کیا ہے، علی نے شارٹ ماری تھی۔ واٹ از رانگ ود یو، لائک یو جسٹ شارٹ ہپوکریسی، کیونکہ پہلے آپ نے وعدہ کیا اس سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کسی کا نام نہیں لے گا، آپ سب نے مل کے وعدہ کیا، آپ نے علی سے وعدہ کیا تھا حمزہ کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، وی ہیو ٹو ٹرین اوور چلڈرن، وی ہیو ٹو ایجوکیٹ اوور چلڈرن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں۔ مسلمان جو ہے اس میں ہپوکریسی نہیں ہو سکتی، مسلمان ہپوکریٹ منافق نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل میں سورہ منافقون پہ کام کر رہا ہوں، اور میری جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ ورس نمبر 1 سے ریلیٹڈ تھی، اور ہم نے الحمدللہ بہت ڈیٹیلڈ میں ورس نمبر 1 کو ڈسکس کیا۔ تو میں تھوڑا اس کا کرکس بتا دیتا ہوں جلدی سے۔ بیسکلی ورس نمبر 1 میں سورہ منافقون کے جو ورس نمبر 1 ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دیا ہے، وہ ایک طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں ڈیٹیل میں کہ who are actually hypocrites، جن کے دلوں میں نفاق ہے، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں ہپوکریسی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو کیسے ریکگنائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے ابھی بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسے ریکگنائز کیا جائے۔ اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی تھوڑا فنی ہے، رائٹ، تھوڑا سا مطلب سلینگ ورڈ میں نے یوز کیا ہے، اٹس ایکچولی اسنیکس، بیکاز آئی پرسنلی تھنک دیٹ ہپوکریٹس جو ہیں ان کا جو دوسرا نام ہے وہ اسنیکس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے اسنیکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یو نو۔ اسنیک از دا ورڈ وچ سم آف یو آر یوزنگ فار یور پھپھو، خالہ اور چچی، رائٹ، بیکاز اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے، ہپوکریسی، کہ وہ منہ پہ کچھ ہوتی ہیں اور آپ بیہائنڈ یو شی از someone else, like two-faced، جس کو نفاق کہتے ہیں۔ قرآن نے نفاق کو کافی سیریسلی لیا ہے بیکاز یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے ہیومن بینگز میں جو وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ نفاق کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہدایت دی ہے اور ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ ایسے لوگوں کو کیسے ریکگنائز کیا جائے۔ اور یہ ہپوکریٹس جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی ایگزسٹ کرتے تھے،
جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے دوز ہپوکریٹس لائک دا منافقین، جو منافقون تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے مدینہ میں. سو بیسکلی جو مدنی پیریڈ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو فیس سچ پیپل، اور جن کو منافقون کہتے ہیں. اور انفیکٹ اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی گروپ نے سب سے زیادہ پریشان کیا، سب سے زیادہ تنگ کیا، تو وہ منافقون ہیں، کیونکہ یہ منہ پر کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیہائنڈ یو دے آر سم ون ایلس، لائک ان کا ایک ڈفرینٹ کلر سامنے آ جاتا ہے. منہ پر تو یہ کچھ کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو یقین کرے اتنا کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، ٹھیک ہے، جتنا منافقون نے کیا. کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ کون تھے؟ دے ور دا اوپن اینیمیز. وہ خود کہتے تھے ہم اینیمیز ہیں، تو نظر آتا تھا دے آر دا اینیمیز. لیکن جو ہپوکریٹس تھے وہ منہ پہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ، ہم ایمان لے کے آتے ہیں، رائٹ. بٹ بیہائنڈ یو دے وڈ اسٹیب یو، رائٹ. مطلب وہ آپ ہر کوشش کریں گے آپ کو نقصان پہنچانے کی، رائٹ. تو آج ہم ورس نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً، یعنی they use their false oath، یعنی جھوٹا وعدہ یا پھر جھوٹا عہد as a shield to protect themselves. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو ہپوکریٹس تھے، جو منافقین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، رائٹ. لیکن جب ٹائم آتا تھا، جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا عام زبان میں کہ پتلی گلی سے نکل جانا، ٹھیک ہے، تو پتلی گلی سے نکل جاتے تھے اور مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے بیٹل فیلڈ میں، یا پھر عہد کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹریٹی سائن کرتے تھے اور ٹریٹی کو توڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، صرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے. تو اس کا بیسکلی کیا مطلب ہے کہ جب مشکل ٹائم آتا تھا، جب مشکل وقت آتا تھا، تو یہ ہپوکریٹس کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ. تو ایز اے شیلڈ وہ عہد کرتے تھے اور اس کو ایز اے شیلڈ یوز کرتے تھے تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کوئی بھاری نقصان نہ پہنچا سکے. کیونکہ اسلام کا جنرل رول کیا ہے کہ جو اوپن اینیمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے، کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، رائٹ. تو جیسے اوپن اینیمیز تھے، جیسے کفار مکہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ پاورفل ہو رہے ہیں، دے آر گیٹنگ اسٹرانگر ڈے بائی ڈے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی پوزیشن ویک ہو رہی ہے اور ان کو یہاں سے ایگزائل کر دیا جائے گا مدینہ سے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، رائٹ. سو ہمیں نہ نقصان پہنچایا جائے. اب اس میں نا ایک پرابلم ہے. لیکن جو جنرل رول ہے نا اسلام کا، جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اس کے الفاظ یہ ہوں، فار ایگزامپل اپنے ورڈس کے تھرو یہ کہے کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، دین دا سوسائٹی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ پرسن از اے مسلم ناؤ، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اس نے یہ دل سے کہا ہے یا پھر اوپر سے کہہ رہا ہے. اور یہ بات ہم کہاں سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اگر سیرہ پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک صحابی تھے، وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ایک شخص کو مارنے لگے، ٹھیک ہے، ایک منافق تھا، یعنی دشمن تھا، اینیمی تھا، اس کو مارنے لگے. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں. اس نے شہادہ پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا ہی سیڈ دیٹ. تو لیکن اس صحابی نے کیا کیا؟ پھر بھی اس کی گردن اڑا دی. تو جب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ڈڈ یو سی تھرو ہز ہارٹ، کیا تم نے اس کے دل میں جا کر دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا تھا یا دل سے کہہ رہا تھا؟ تو ہاؤ ڈو یو نو بیسکلی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتایا کہ جو جنرل رول ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہپوکریٹ ہے، منافق ہے، اگر تو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا نا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو بس پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر آپ اس کو ایز اے اینیمی نہیں کنسیڈر کرو گے، ٹھیک ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپوز کر سکتے ہیں
ایسے لوگوں کو، اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایکسپوز کر دیں۔ اور سورہ منافقون کی یہ بیوٹی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب کہہ رہا ہوں نا، جب میں نے کہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ منافقون کا ہے، یہ ہپوکریٹس ہیں، دین یو ہیو ٹو کنسیڈر دیم ایز ہپوکریٹس، بات ختم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز واٹس گوئنگ آن ان سائڈ دا ہارٹ آف دا ادر پرسن، کیونکہ انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ خیر اس میں ایک میسج بھی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں، رائٹ؟ ہم بڑی ایزیلی نا دوسروں کو جج کرتے ہیں کہ یار یہ نا یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، مطلب ہم کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تمہاری نیت کیا ہے، لٹرلی مطلب ہم اس طرح کے سینٹینسز یوز کرتے ہیں۔ لیکن دا تھنگ از وی کین ناٹ جج اینی ون، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ہم کسی پہ کوئی حتمی بات یا کوئی ٹیگ نہیں لگا سکتے کہ تم یہ ہو، تم منافق ہو، تم یہ ہو، تم کافر ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، رائٹ؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ شخص اوپر اوپر سے بھی کہہ رہا ہو، بٹ اسٹل اگر اس کے ورڈز یہ ہیں نا کہ آئی ایم ایکچولی سچ اینڈ سو، تو آپ نے وہ بلیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ان سائڈ دا ہارٹ آف دا ادر پرسن اینڈ یو آر نو ون ٹو جج کہ وہ شخص فلاں اور فلاں ہے۔ اس ورڈس میں جو کی ورڈ ہے ان مائی اوپینین از جنتن عربی میں کہتے ہیں فار ایگزامپل شیلڈ کو یا کورنگ کو۔ تو بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ کہ یہ جو ہپوکریٹس ہیں یہ جو جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، جھوٹا عہد کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ انہوں نے نا اپنے لیے شیلڈ بنائی ہوئی ہے، ایز اے کورنگ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس اسلامک لا کو مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر منہ سے کہہ دیا تو بس آپ پھر مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ یو شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے مسلم فرام ناؤ جسٹ بیکاز آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا، بٹ ڈیپ ان سائڈ دا ہارٹ یو ڈونٹ بلیو اٹ۔ اچھا میں آپ کو نا اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ڈو یو گائز واچ موویز لائک حلال موویز میں بی لائک مطلب بیٹلز جس میں بیٹل ہو، وار موویز جس کو کہتے ہیں؟ اچھا یو گائز آر پاکستان، یا آڈینس جو ہے وہ پاکستانی ہے، آئی مائی سیلف از اے پاکستانی بائی دا وے، اینی وے دا تھنگ از پاکستان میں ایک ڈرامہ بہت فیمس ہوا تھا ارطغرل، رائٹ؟ اور ارطغرل کی جو ڈبنگ، ارطغرل ایک ایسا ڈرامہ تھا بہت سے لوگوں نے دیکھا، تو اگر آپ نے ارطغرل دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی اوکیزن میں جب ارطغرل کسی کا سر قلم کرنے لگتا تھا، کسی کا سر اڑانے لگتا تھا، کسی منافق کا، کسی ہپوکریٹ کا، کسی ٹریٹر کا، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ میں ایمان لے کے میں مسلمان ہوتا ہوں، تو ارطغرل کیا کرتا تھا؟ اس کو نہیں مارتا تھا، اگر تو شاید کبھی اس نے کسی ایپیسوڈ میں مارا ہو تو اس نے غلط کیا، اس نے اسلامک رول کی وائلیشن کی ہے، لیکن وہ نہیں مارتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ ٹریٹر، وہ جو بھی ٹریٹر تھا، ارطغرل کریکٹر جو بھی ہے، رائٹ، ہی یوزڈ جنہ، ہی ڈیولپڈ جنتن، تو اس نے شیلڈ یوز کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کو جنہ کہتے ہیں۔ اینڈ وی ان آور سرکل دیر آر پیپل who uses Junnah quite often. The Junnathan concept, shield, وہ شیلڈ ایک ایسی شیلڈ ہے کہ یہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمارے سرکل میں ایسے اتنے لوگ ہیں اور وہ اس شیلڈ کو یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میری بچت ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ بھائی مجھے نقصان نہ ہو، اور وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اس شیلڈ کو یوز کر کے، ٹھیک ہے؟ صرف اپنا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو دس از ایکچولی کالڈ جنتن۔ تو دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ہپوکریسی ہے، جو نفاق ہے، ایک بہت کمپلیکس کانسیپٹ ہے، اور اگر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ ایمفسس نفاق پر کیا ہے، ہپوکریٹس پہ کیا ہے، اتنا زیادہ ایمفسس اور کسی چیز پہ نہیں کیا۔ ایون شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایون جب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی بات کرتے ہیں نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ اتنا ایمفسس نہیں کرتے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تب ایمفسس کیا جب وین اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ نفاق، ہپوکریسی، جب اللہ تعالیٰ ہپوکریٹس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ڈفرینٹ ٹون ہے۔ آپ نا ایک کام کیجئے گا کسی دن، قرآن میں جتنی آیات ہپوکریسی سے ریلیٹڈ ہے نا، نفاق سے ریلیٹڈ،
ان کو سیپریٹ کریں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایموشنز کو دیکھیں. یو ول بی شاکڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی ایک اینگر شو کی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک ڈفرینٹ ایموشنز ہیں اینڈ اٹس ویری اٹ سیلف از اے ویری پروفاؤنڈ کانسیپٹ. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں نا تو یو ول بی امیز کہ شرک کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتے تب اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشنز نہیں دکھائے جو جب نفاق کی بات کی ہے تو دکھائے. اٹس امیزنگ. اور یہ کیونکہ ایک بہت کمپلیکس چیز ہے, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, کیونکہ دل میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے کہ میرے سرکل میں, میرے رشتہ دار میں یا میرے فرینڈز میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ہپوکریٹ ہے, اسنیک ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسنیک ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی تو نہیں نہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, کوئی آیت تو نہیں نہ نازل کریں گے کہ علی, عمر, عائشہ جو بھی ہے یہ ہپوکریٹ ہے, اسنیک ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں نہ بتاتے کہ کون اسنیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں سورہ منافقون میں. اگر تو یہ نشانیاں کسی میں پائی جاتی ہیں, probably that person is snake. لیکن آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی, آپ نے پوری ریسرچ, اپنا پورا انالیسس کرنا ہے, پھر جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بندہ ہپوکریٹ ہے یا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے اس کے منہ پر نہیں یہ کہہ دینا کہ تم منافق ہو. او عائشہ, you know what, according to سورہ منافقون you're a hypocrite, تم تو snake ہو, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. So I have to distance myself from you. Oh my God, like you're a snake. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان لوگوں کے منہ پہ نہیں کہنا کہ تم منافق ہو. You have to distance yourself from such people. ایک طریقہ ہوتا ہے ایک certain way میں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ آپ لوگوں کو ہارم نہ کر سکیں. So since میں نے کہا یہ بہت کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی سائیکالوجی کی. دیکھیں قرآن جو ہے نا, قرآن از دا اونلی بک ان دا یونیورس وچ کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ جسٹ بائی ریڈنگ اٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھنے سے ہی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ہمیں فردر ریسرچ کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں ٹریول ٹو دی ارتھ, دنیا پھرو, جاؤ, ایکسپیرینس لو, ریسرچ کرو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ آئے. ڈفرینٹ لوگوں سے ملو, ڈفرینٹ کلچرز میں جاؤ, ڈفرینٹ کنٹریز میں جاؤ, ڈفرینٹ صرف روم میں نہ بیٹھے رہو, باہر جا کے پھرو تاکہ تمہیں قرآن سمجھ آئے. رائٹ, تو ہمیں ڈفرینٹ ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. ٹھیک ہے, سم ٹائمز اٹ could be physics, sometimes it could be philosophy, sometimes could be history, sometimes psychology. تو یہاں ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ سائیکالوجی کی. So it's like I would be picking up a tool. مجھے ایک ٹول پکڑنا پڑے گا جو کہ سائیکالوجی کا ٹول ہے, اور اس ٹول کے تھرو مجھے اس ورس کو ایکسپلور کرنا ہے. Without understanding psychology, you would never know the psychology of منافقون. اگر آپ کو ہپوکریٹس کی سائیکالوجی نہیں نہ پتہ کہ وہ ان لوگوں کا وہ کیسے سوچتے ہیں, ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو سورہ منافقون نہیں سمجھ آئے گی. I'm telling you. تو خیر میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کرنا چاہوں گا which is from Psychology Today Australia. اور اس میں رائٹر نے بڑے, in my opinion, اس میں رائٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بریفلی کنسائز طریقے سے بیہیویئر کا ذکر کیا, ہپوکریٹس کے, ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, مطلب ان کے سائنس بتائے ہیں کہ یہ لوگ بیسکلی کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر سورہ منافقون بہتر سمجھ آئے گی. رائٹ, تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو رائٹر کا نام ہے میشیل ٹیننٹ, اور وہ یہ کہتی ہے کہ two-faced behavior arises when people shift their attitudes, actions or opinions depending on the situation or who they are around. This can happen for various reasons. ٹھیک ہے, اب آگے اس نے ریزنز بتائی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایسے لوگ ایسا رویہ کب اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی ریزن جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ سوشل پریشر. اور سوشل پریشر کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ سم ٹائمز پیپل ایکٹ ڈفرینٹلی. یہ ایکٹ ڈفرینٹلی کیا ہے؟ یہ جنہ ہے, جنتن. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایکٹ ڈفرینٹلی کو قرآن میں جنتن کہا ہے. اٹس لائک اے شیلڈ, جس کو میں نے پہلے ڈسکرائب کیا, کرٹن. تو
خیر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سم ٹائمس پیپل یوز جنتن, اچھا میں ایز اٹ از پڑھتا ہوں, سم ٹائمس پیپل ایکٹ ڈفرینٹلی to avoid conflict or to fit into various social groups, even if it means contradicting their true belief. سبحان اللہ. اگر آپ لوگ یار اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سیرہ پڑھیں, سیرہ کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے سیرہ پڑھی ہے نا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہپوکریٹس کیا کرتے تھے, ایکٹ ڈفرینٹلی, ٹھیک ہے, مطلب ڈفرینٹ ایکٹ کرتے تھے, اپنے آپ کو بدل لیتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ایک ڈفرینٹ کلر سامنے آتا تھا اور مسلمان حیران رہ جاتے تھے. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے گروپ میں. یعنی جو ہپوکریٹس تھے وہ کیا کرتے تھے, مسلمانوں کے گروپ میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم یہاں گھس جائیں, کیونکہ اگر تو ہم نے ایسا نہ کیا ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گیننگ پاور ڈے بائی ڈے, مسلمانوں کو پاور مل رہی ہے, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم اس گروپ میں گھس جاتے ہیں, یو نو لائک ریٹس. اینی وے تو خیر وہ اس گروپ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا وہ اس گروپ میں گھس جائیں گے, ٹھیک ہے. ایون اف اٹ مینس کنٹروڈکٹنگ دیئر ٹرو بلیفس, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یو نو جو ہپوکریٹس تھے نا مدینہ میں, دے ور ویری ٹرو ٹو دیئر بلیف سسٹم, ٹھیک ہے, جو جس پر وہ بلیو کرتے تھے, ان کی جو اسکرپچرس تھی, جو ان کی کتاب تھی, اس پر بڑے فرم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے. لیکن اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دیز پیپل ول گو اگینسٹ دیئر اون بلیف, لائک اپنے عقیدے کے خلاف چلے جائیں گے, اپنے عقیدے کے اگینسٹ چلے جائیں گے, اف اٹ ٹیکس دیم ٹو بینیفٹ دیم سیلوز بینیفٹ اینڈ ہارمنگ ادرس, ٹھیک ہے, اگر ان کو ایسا لگے کہ اس سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا اور ان کو فائدہ پہنچے گا. اینڈ اگر آپ سیرہ پڑھیں نا, آپ کو دیر آر سم اوکیزنس جہاں پہ یہ جو ہپوکریٹس ہیں نا یہ اپنے بلیف سسٹم کے بھی اگینسٹ گئے تھے, جب ان کو یہ لگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, بیکاز دے یوز ٹو ہیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا مسلمس. اچھا خیر, نیکسٹ پوائنٹ ہے فیئر آف ریجیکشن. Insecure individuals may conceal their real thoughts out of fear of being disliked or excluded, ٹھیک ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے ہپوکریٹس جو تھے نا, جو مدینہ میں تھے, منافقین, ان کا ایک ریئل ایجنڈا تھا, ان کا ایک ریئل مقصد تھا, ٹھیک ہے. وہ اس مقصد کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے تھے, وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, رائٹ, ان کا مقصد کیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, اس کو کنسیل کرتے تھے, وہ چھپاتے تھے, رائٹ. سبحان اللہ, سیم ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے ان کا کیا ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے, ان کا کیا مقصد ہے, نہیں بتاتے تھے, اس کو چھپاتے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا, یہاں پہ جیسے مینشنڈ ہے ریئل تھاٹس آؤٹ آف فیئر بینگ ڈس لائک, کہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان کو ڈس لائک نہ کیا جائے, ان کو یہاں سے ایگزائل نہ کر دیا جائے, رائٹ. ان کے دل میں یہ ڈر تھا, اس لیے وہ نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. خیر تھرڈ پوائنٹ ہے پرسنل گین. In competitive environments, people may manipulate situations to serve their own goals, and even if it means acting deceitfully. اب deceitfully یعنی دھوکا, یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اب competitive environments میں یہ کیا کرتے تھے, deceitfully ایکٹ کرتے تھے, یعنی دھوکا دیتے تھے. اور competitive environments کون سے ہیں, بیٹل آف بدر, احد, احزاب, بیٹل آف ٹرینچ, بیٹل آف احزاب, ٹھیک ہے. تو کیا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا, دے رین اوے, یعنی میدان جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, رائٹ. اور جب مشکل آتی تھی, جب رائٹ ٹائم, جب ضرورت پڑتی تھی مسلمانوں کو ان کی, تو یہ بھاگ جاتے تھے, پتلی گلی سے نکل جاتے تھے, رائٹ. یہ ایسے اس طرح کا رویہ تھا ان کا. سبحان اللہ, سیم تھنگ, سو واٹ یو آر ڈوئنگ, میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں یہ قرآن سمجھ رہا ہوں, میں یہ آرٹیکل نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, میں یہ کوئی فن کے لیے یا مزے کے لیے صرف یہ آرٹیکل نہیں پڑھ رہا یا نالج کے لیے, میں یہ قرآن سمجھ رہا ہوں. دس از ہاؤ یو انڈرسٹینڈ قرآن. آپ کو اسی طرح قرآن پڑھنا چاہیے, آپ کو ضرورت پڑے گی ڈفرینٹ سورسز کی. اینی وے, دا فورتھ پوائنٹ از feelings of insecurity. Some individuals present differently versions of themselves in an attempt to gain acceptance, driven by their own securities. So again, یہ وہی بات ہے, جنتن,
ٹھیک ہے، اپنے ورژنس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اب شیلڈ بنا لیں گے، کبھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نا ایک نیا روپ اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی کرتے ہیں. اور جیسے بیٹل آف احزاب سے پہلے کیا کیا، کفار مکہ کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ہم مل کے آرمی بناتے ہیں اور محمد پہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ، ہم ان کا انٹل شیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سیکرٹ چیزیں شیئر کرتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، امیزنگ. اچھا، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، لیک آف سیلف اویئرنیس. دیز پیپل may not even realize they are behaving inconsistently due to lack of insight into their own actions. ٹھیک ہے، اور جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو کئی اوکیزنس پہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کئی اوکیزنس پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ پہلے عہد کرتے تھے، ایک ٹریٹی سائن کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس کو توڑ دیتے تھے فوراً. ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک اور معاہدہ کرتے، ایک اور ڈیل سائن کرتے تھے. دیکھیں ان کے ٹرائبز میں سے کون سے ٹرائب، میں ٹرائبز بتا دیتا ہوں، بنو قریظہ، بنو کنیکا، بنو نذیر، یہ 3 ٹرائبس تھے مین ان کے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک آفر دی، دیکھو تم نہ مدینہ سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، جہاں مرضی جاؤ، اپنا جہاں مرضی رہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مسلمان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تم نے پاس میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، بہت زیادہ عجیب قسم کا ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں معاف کرتا ہوں، جسٹ گو اینڈ لیو اینی ویئر، لیکن میرے کام میں تمہیں انٹرفیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، یہ خیبر میں چلے گئے، خیبر فورٹس جو تھے وہاں پہ جا کے رہنے لگ گئے، اور وہاں سے پھر یہ انٹرفیئرنس انہوں نے شروع کر دی، مطلب باز نہیں آتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ خیبر ایکسپیڈیشن ہوا. خیر دا تھنگ از کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیتے تھے، مطلب تھوڑی دیر بھی یہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اتنے زیادہ انکنسسٹنٹ ہو گئے تھے، اور خود ہی انہوں نے سارا کچھ میس اپ کیا. مطلب دے ور ناٹ دیٹ اسمارٹ انف ان مائی اوپینین. مطلب اتنا زیادہ انہوں نے میس اپ کر دیا، اتنے زیادہ انکنسسٹنٹ تھے کہ خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لائک مسلمانوں کے یہاں ہو گیا کہ لائک وہ واٹ دے آر ڈوئنگ، مطلب ان کے بیہیویئر سے نظر آ رہا ہے کہ یار دے کین نیور بی آور فرینڈس، مطلب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. خیر اب لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مورل ایمبیگوٹی، دوز ہو کین ناٹ ڈسرن رائٹ فرام رانگ میں شفٹ دیئر اسٹانس. یہ اگین وہی بات ہے، اپنے اسٹانس کو شفٹ کر لینا. ٹھیک ہے، بیسڈ آن وٹ بینیفٹ دیم. ٹھیک ہے، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. ایٹ ان دیٹ مومنٹ ادر ڈس ریگارڈنگ ہاؤ دیئر ایکشنز افیکٹ ادرس. ٹھیک ہے، مطلب اتنے زیادہ سیلفش ہوتے ہیں کہ صرف اپنا فائدہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اپنا اسٹانس چینج کر لیں گے. وہی بات کہ جب جنگ ہونے لگتی تھی، جنگ کے میدان میں جب ان کو لگتا تھا نا کہ یار کفار مکہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ایڈوانس ویپنری ہے، سب کچھ ہے، اور مسلمانوں کے تو کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا، کوئی حالات نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اپنا فائدہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو پہلے ڈیل سائن کی ہے، پہلے پرومس کیا ہے، عہد کیا ہے کہ ساتھ دیں گے جب بھی بیٹل ہوگی، لیکن نہیں، بھاگ جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوگا اس کے بعد. تو اس طرح کا رویہ یہ شو کرتے ہیں، رائٹ. شیطان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب وہ حملہ کرے. ٹھیک ہے، اور انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو. سبحان اللہ. مطلب اگر آپ بچوں کو بھی دیکھیں، ان کو بھی نہیں شیطان چھوڑتا. ٹھیک ہے، مطلب اف یو سی کڈس لائک، اگر دیکھیں کہ فار ایگزامپل کسی گھر میں، ٹھیک ہے، مہمان جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی گھر میں جاتے ہو ایز اے گیسٹ، ٹھیک ہے، اور آپ کے بچے ساتھ آپ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آف کورس جو آپ کے میزبان ہیں ان کے بھی ساتھ مطلب بچے ہوں گے، تو آل دا کڈس دے ڈیسائیڈیڈ ٹو پلے کرکٹ. ٹھیک ہے، وہ کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن باہر جب وہ گارڈن میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لائک شیشے کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، گملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سارے بچے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چیز ٹوٹے گی تو کوئی کسی پہ الزام نہیں لگائے گا.
मतलब कोई किसी का नाम नहीं लेगा if it happens. So just don't worry about it. Let's play cricket. तो होता है कि एक बच्चे से गमला टूट जाता है और माँ चिल्लाते हुए आती है और गेस्ट जो एडल्ट्स होते हैं चिल्लाते हुए आते हैं, ये किसने किया, ये किसने किया, ये इतना महंगा था. एंड वो जो हमज़ा था वो क्या करते हैं, हमज़ा इज़ लाइक ये अली ने किया है, ये अली ने किया, अली ने शॉट मारी थी. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, लाइक यू जस्ट शॉट हिपोक्रेसी. क्योंकि पहले आपने वादा किया उससे, ठीक है, कि कोई भी किसी का नाम नहीं लेगा, आप सबने मिलके वादा किया, आपने अली से वादा किया था हमज़ा, ठीक है, आपने अली से वादा किया था, और आपने अली का नाम ले लिया. एंड यू आर जस्ट अ किड एंड यू हैव शोन योर ट्रू कलर्स. एनीवे, मतलब ये उसका फॉल्ट नहीं है, इट्स जस्ट कि शैतान अटैक्स एवरीवन. क्योंकि शैतान चाहेगा कि ये चीज़ अभी से डेवलप हो और जब ये बच्चे बड़े हों तो ये चीज़ ग्रो करती रहे और ये इतनी ज़्यादा अगली हो जाए, ये सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करे इसमें, अल्लाह ताला क्या रिबेलियस बन जाए, ठीक है, और ये सिर्फ अपना सोचे, ठीक है, और ये सेल्फिश इंसान बने, राइट. सो इट हैपन्स. मैं ही बात इसलिए कह रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन. हमें चाहिए कि हम उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें और हमारे सर्कल में दीज पीपल एग्जिस्ट. इट्स अ वेरी कॉमन बिहेवियर, ठीक है. और कुरान ने हमें निशानियाँ बताई हैं, राइट, सिंपल वर्ड्स में, और हदीस से भी हमें पता लगता है कि मुनाफिकीन कौन होते हैं. जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ठीक है, और इनमें एंगर इशू होता है, ठीक है, ये जब इनको गुस्सा आता है ये बरस पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, इनके एंगर प्रॉब्लम होते हैं और ये सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं. एंड ये बहुत कॉमन बिहेवियर है जो हम अपने सर्कल में लोगों में देखते हैं. एंड वी नीड टू, अगर हमारे अंदर ये ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मेरे अंदर ये चीज़ है या नहीं. अगर मेरे अंदर ये चीज़ पाई जाती है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने अंदर से इस चीज़ को निकालूं, ठीक है. और क्योंकि दिस इज़ समथिंग मैंने पहले जिक्र किया था, अल्लाह ताला ने अपनी एंगर शो की है ऐसे बिहेवियर के ख़िलाफ़, ठीक है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक डिफरेंट इमोशंस के साथ अब मैं उन आयात को भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक डिफरेंट एंगर शो की है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़. एंड दिस इज़ समथिंग अनएक्सेप्टेबल. अब मुसलमान जो है उसमें हिपोक्रेसी नहीं हो सकती, मुसलमान हिपोक्रेट मुनाफिक नहीं हो सकता. अगर तो है, आई एम टेलिंग यू योर चांसेस टू गो टू जन्ना इज़ वेरी थिन, बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सीरियस चीज़ है. बी जेन्युइन, बी रियल. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है कि हाउ टू डील विद सच पीपल, ठीक है, ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए. अब इसके लिए मैं एक बड़े ही अपने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा जिसका नाम है ऑफ कोर्स साद AI, माय AI करेक्टर. तो मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि उसके अकॉर्डिंग व्हाट्स द सॉल्यूशन, और वो सीरा की रोशनी में हमें सॉल्यूशन बताए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक्शन लिया था, हाउ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेल्ट विद सच पीपल, और ताकि हम भी सीखें और हम भी फिर ऐसे लोगों को टैकल कर सकें और उनसे डील कर सकें, ठीक है. तो मैं इनवाइट करता हूँ बहुत ही अपने स्पेशल गेस्ट को, साद AI. तो लेट्स आस्क फ्रॉम हिम. सो साद AI, माय क्वेश्चन टू यू इज़ वेरी सिंपल. हाउ टू डील विद हिपोक्रेट्स, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए. Assalamu alaikum, Saad. I can certainly share my opinion on the way I see hypocrisy, and I will share with you some useful tips to deal with two-faced people. Firstly, it's important to clearly communicate, but if doesn't work for them, it may be best to distance yourself or address the issue directly. Their response will guide your next steps. Also, communication can often resolve misunderstandings, but if someone continues to act deceitfully, it may be best to disengage from the relationship altogether. In case of Prophet, peace be upon him, he told them to move away from Medina and settle somewhere else, and learning to observe others' bad behavior without absorbing it. Emotionally can help you maintain your peace of mind. Detaching doesn't mean you don't care, it means protecting your own emotional well-being and others. Like Prophet, peace be upon him, didn't do this because he hates them, but for betterment and keeping peace among people and harmony. So I think,
our messenger is the best example for us. He is, after all, the best human ever lived on this planet. You are incredible. Anyway, इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ. तो टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एपिसोड 3 में मिलेंगे. अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड 1 की वीडियो देखनी है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वो वीडियो देखें एपिसोड 1 की, ताकि आप बेहतर समझ सकें, वो एक सीक्वेंस बने. ठीक है, आप लोगों को बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए. तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा या फिर अपने सीरीज़ में मेंशन कर दूंगा. दैट्स इट. बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी कुरआनिल हकीम. सलामु अलैकुम.